ہیلو۔ آج ہم ایک ایسی تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں جسے اکثر تاریخ کا ایک خطرناک خواب کہا جاتا ہے، کمیونسٹ مینیفیسٹو۔ یہ اتنی چھوٹی سی کتاب ہے، محض چند درجن صفحات، لیکن اس نے دنیا بھر میں اتنی ہلچل کیسے مچا دی؟ آخر اسے اتنا متنازع کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ہمارے پاس جو مواد ہے، جو ذرائع ہیں، ان کی بنیاد پر ہم کوشش کریں گے کہ کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز کی اس تحریر کے پیچھے جو سوچ تھی نا، اس کو سمجھیں۔ سرمایہ داری پر ان کی تنقید کیا تھی؟ وہ کون سے بنیادی نظریات تھے جنہوں نے، آپ کہہ لیں، دنیا کو ہلا کر رکھ دیا؟ تو آئیے ان ذرائع کی گہرائی میں اترتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ آخر اس کتاب میں ایسی کیا بات ہے جو اسے آج بھی اتنا اہم یا کچھ لوگوں کے نزدیک اتنا خطرناک بناتی ہے۔ دیکھیں، اس کی ایک بنیادی وجہ تو اس کا وہ دھماکہ خیز دعویٰ ہے کیا دعویٰ؟ کہ انسان کی اب تک کی لکھی گئی تمام تاریخ وہ دراصل طبقاتی جدوجہد کی تاریخ ہے۔ اچھا۔ یعنی معاشروں کی بنیاد ہمیشہ سے ہی مختلف طبقوں کے درمیان کشمکش پر رہی ہے۔ اچھا، یعنی یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی کہ امیر اور غریب ہوتے ہیں، لیکن مارکس اور اینگلز کا کہنا تھا کہ یہی کشمکش ہے جو تاریخ کو آگے بڑھاتی ہے۔ جی بالکل۔ ذرائع اس کشمکش کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ مطلب اس کی نوعیت کیا تھی؟ بالکل، دیکھیے، مینیفیسٹو خاص طور پر اپنے دور کے صنعتی معاشرے کے دو بڑے طبقوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ جی۔ ایک تو برجوازی برجوازی یعنی سرمایہ دار طبقہ، وہ طبقہ جو پیداوار کے تمام ذرائع کا مالک ہے، جیسے فیکٹریاں ہیں، زمین ہے، مشینری، سرمایہ، یہ سب کچھ۔ ٹھیک۔ اور دوسرا طبقہ پرولےتاریہ۔ پرولےتاریہ یعنی محنت کش طبقہ؟ جی ہاں، محنت کش طبقہ، جو اپنی بقا کے لیے اپنی محنت، اپنی مزدوری بیچنے پر مجبور ہے۔ اور ان کے مطابق ان دونوں طبقوں کے مفاد وہ بنیادی طور پر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں؟ مطلب یہ صرف امیر غریب کا فرق نہیں بلکہ ایک مستقل تضاد ہے؟ جی ہاں بالکل، مینیفیسٹو کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد ہی استحصال پر ہے۔ استحصال پر؟ جی، برجوازی منافع کمانے کے لیے پرولتاریہ کی محنت کا استحصال کرتی ہے، یعنی مزدور جتنی قدر پیدا کرتا ہے نا، اسے اجرت اس سے کم ملتی ہے۔ اچھا۔ اور یہ جو فرق ہے، مارکس نے اسے سرپلس ویلیو کہا تھا، یہی سرمایہ دار کا منافع بنتا ہے۔ اوہو۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مارکس اور اینگلز کے نزدیک یہ کوئی حادثاتی بات نہیں تھی، یہ تو نظام کا لازمی حصہ ہے۔ اسی لیے وہ پیداواری ذرائع کی ملکیت کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ جس کے پاس یہ ذرائع ہیں، اصل طاقت اسی کے پاس ہے۔ یہ تو آج کی دنیا میں بھی بہت متعلقہ لگتی ہے نا؟ جی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ چند افراد یا کمپنیاں ہیں جو بے پناہ دولت اکٹھی کر لیتی ہیں، جبکہ لاکھوں لوگ وہ اپنی بنیادی ضروریات کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ بالکل۔ کیا یہ اسی طبقاتی تقسیم اور استحصال کا تسلسل ہے جس کی بات مینیفیسٹو نے کی تھی؟ مہنگائی کا بوجھ بھی تو زیادہ تر عام آدمی پر ہی پڑتا ہے نا آج کل۔ مینیفیسٹو کے تجزیے کی روشنی میں دیکھیں تو بالکل ایسا ہی ہے۔ ذرائع نشاندہی کرتے ہیں کہ مارکس اور اینگلز نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ سرمایہ داری اپنی فطرت کے مطابق وہ دولت کو چند ہاتھوں میں مرکوز کرے گی اور عدم مساوات کو بڑھائے گی۔ وہ گلوبلائزیشن کی ابتدائی شکل کو بھی دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سرمایہ سرحدوں سے پار جا کر منافع کی تلاش میں نکلے گا۔ صحیح۔ تو آج کی جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں، عالمی مالیاتی ادارے ہیں، اور دولت کی تقسیم میں جو شدید عدم توازن ہے، اس سب کو اسی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اگر یہ نظام اتنا ہی استحصالی ہے اور عدم مساوات پیدا کرتا ہے تو پھر مینیفیسٹو کا حل کیا تھا؟ وہی انقلاب والی بات؟ جی، ذرائع کیا کہتے ہیں اس انقلاب کی نوعیت پر؟ کیا یہ ناگزیر تھا ان کے خیال میں؟ ہاں، یہ مینیفیسٹو کا شاید سب سے متنازع حصہ ہے۔ مارکس اور اینگلز کا ماننا تھا کہ یہ جو طبقاتی کشمکش ہے نا، یہ لازمی طور پر ایک انقلاب پر ختم ہوگی۔ پرولےتاریہ یعنی محنت کش طبقہ اپنی بڑھتی ہوئی تعداد اور منظم ہونے کی صلاحیت کی وجہ سے آخرکار برجوازی کی حکومت کا تختہ الٹ دے گا اور پیداواری ذرائع پر اجتماعی ملکیت قائم کرے گا۔ ان کے نزدیک یہ تاریخ کا ایک، آپ کہہ لیں، ناگزیر اگلا قدم تھا۔ ناگزیر یعنی ہو کے رہنا تھا؟ وہ اسے محض ایک خواہش نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ایک سائنسی پیشگوئی مانتے تھے۔ لیکن یہاں ایک پیچیدہ سوال پیدا ہوتا ہے۔
آج کی دنیا میں تو ریاستیں بہت زیادہ طاقتور ہیں، نگرانی کے نظام موجود ہیں، معاشرے بھی بہت بدل چکے ہیں، تو کیا وہ پرتشدت انقلاب والا تصور اب بھی حقیقت پسندانہ ہے؟ صحیح. ذرا اس پر کچھ مختلف زاویے پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. مینیفیسٹو لکھے جانے کے بعد سے دنیا بہت بدل گئی ہے. کئی جگہوں پر جمہوری نظام موجود ہے، ٹریڈ یونینز بنی ہیں، مزدوروں کے حقوق کے لیے قوانین بنے ہیں، جی، پارلیمانی راستوں کی وکالت بھی کی. لیکن مینیفیسٹو کا جو اصل متن ہے نا، وہ تو ایک انقلابی تبدیلی کا ہی نقشہ پیش کرتا ہے. تو اصل متن انقلابی ہے۔ جی، اسی لیے آج بھی اس پر شدید بحث ہوتی ہے کہ اس کا تجزیہ کتنا متعلقہ ہے اور اس کا تجویز کردہ حل کتنا قابل عمل ہے یا کتنا مطلوبہ ہے۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو سمیٹیں، کمیونسٹ مینیفیسٹو تاریخ کو طبقاتی جنگ کے طور پر دیکھتا ہے، جی، سرمایہ داری کو ایک استحصالی نظام قرار دیتا ہے جس میں برجوازی پرولتاریہ کی محنت سے ناجائز منافع کماتی ہے، بالکل. اور یہ پیشگوئی کرتا ہے کہ یہ کشمکش ایک پرولتاریہ انقلاب پر ختم ہوگی۔ بالکل، اور اس نے دنیا پر گہرے اثرات بھی مرتب کیے۔ 20ویں صدی کی تاریخ کا بڑا حصہ تو اسی نظریے کے گرد گھومتا رہا ہے، صحیح۔ چاہے وہ اس کے حق میں تحریکیں ہوں یا اس کے رد عمل میں بننے والی پالیسیاں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بنیادی سوال بھی جڑا ہوا ہے جو آج تک غور طلب ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر سرمایہ دارانہ نظام، جیسا کہ مینیفیسٹو نے بیان کیا، واقعی اپنی فطرت میں اتنا ہی استحصالی ہے، عدم مساوات پیدا کرنے والا ہے، بحرانوں کا شکار ہے، جی، تو وہ عالمی پرولتاری انقلاب اب تک آیا کیوں نہیں، جس کی اتنی پرزور پیشگوئی کی گئی تھی؟ یہ تو واقعی ایک بڑا سوال ہے۔ کیا نظام نے خود کو کسی طرح بچا لیا یا بدل لیا، یا کیا وہ تبدیلی ابھی مستقبل میں پوشیدہ ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ کیا نظام میں خود کو بدلنے کی صلاحیت تھی یا انقلاب کی راہ میں کوئی اور رکاوٹیں تھیں؟ جی، یہ سوال ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑتے ہیں کہ وہ اس پر غور کریں۔ اس طرح کے مزید تفصیلی جائزے اور تجزیے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔